آج کی محفل کے بعد آپ ٹرانسجینڈرز یعنی کہ خواجہ سراؤں کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے تھے یا جو کچھ بھی مانتے ہیں وہ سب بدلنے والا ہے، سب کچھ غلط ثابت ہونے والا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ محفل دیکھنے کے بعد آپ کامنٹ سیکشن میں جا کر یہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارا وقت ضائع کیا۔ خواجہ سرا جنہیں گلیوں کی زبان میں ہیجڑا اور خسرا بھی کہا جاتا ہے، جو ہمیں گلیوں میں تالیاں مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ آخر کون لوگ ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ کہاں کو جاتے ہیں یہ لوگ؟ جب یہ ٹریفک سگنل سے نکلتے ہیں تو ان کے گھر کہاں ہیں؟ یہ شادیاں کن سے کرتے ہیں؟ یہ رہتے کس طرح ہیں؟ ان کی شناخت کیا ہے؟ ان کی زندگی کیا ہے؟ ان کے گھر والے کون ہیں؟ یہ خود مرد ہیں یا عورت ہیں یا پھر کچھ اور ہے؟ آج ان تمام چیزوں کے اوپر بات ہوگی اور اس کے علاوہ بھی ان کی زندگی کی ایک ایک چیز کے بارے میں بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چند کہانیاں سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے یونیورسٹی میں میڈیا میں جب اپنے 4 سال کا بیچلرز ختم کیا تو میرے تھیسس کا وقت آیا، اور تھیسس کے لیے جو ٹاپک میں نے چنا وہ خواجہ سرا تھا۔ خواجہ سراؤں کے اوپر میری ریسرچ کا آغاز ہوا کیونکہ اس تھیسس کے اندر مجھے ایک ڈاکیومنٹری بنانی تھی خواجہ سراؤں پہ، جس کے لیے میں ان کے اڈوں پر گیا۔ پورا دن صبح سے رات تک میں ان کے اڈوں پر بیٹھتا، چیزیں آبزرو کرتا، ان کی زندگیوں کے بارے میں جانتا، ان کی زندگیوں کے ایک ایک پہلو کو اچھے سے دیکھتا تھا کہ آخر کار یہ کون لوگ ہیں۔ اسی سفر کے اندر میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس کا نام ہے ندیم عرف کشش۔ ندیم کون تھا؟ ندیم ایک سرکاری اسکول کا ٹیچر تھا جو میٹرک کے بچوں کو پڑھاتا ہوتا تھا، لیکن ندیم کے گھر میں بچپن سے زیادہ تر خواتین تھیں، جن کو دیکھ کر انہی سے ہی چال ڈھال اس نے سیکھی، کیسے چلنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے۔ اور اسی چیز میں جب وہ اسکول جاتا تھا تو وہ خواتین کی طرح سے چلتا تھا تو اسے بلی کیا جاتا تھا، کوئی اس کا دوست نہیں بننا چاہتا تھا، وہ اسکول میں معاشرے میں اکیلا رہ گیا تھا۔ تبھی اس نے یہ اسکول ماسٹری شروع کی، بچوں کو پڑھانا شروع کیا، لیکن بچے بھی اس کی چال ڈھال سے، اس کے بولنے کے انداز سے اس کا مذاق بناتے تھے۔ ندیم کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ ندیم ایک میل ٹیچر تھا، جیسے تمام اسکولوں کے اندر ٹیچر ہوتے ہیں، لیکن ایک دن وہ اکیلا ٹیچر جس کا معاشرے میں کوئی دوست نہیں تھا، اسے ہر کوئی تنگ کرتا تھا، اس کی چال ڈھال اور بولنے کے انداز سے، وہ بہاولپور سے اسکول کا ٹرپ لے کر لاہور آیا۔ لاہور آ کر وہ ایک پارک میں گھوم رہا تھا بچوں کو لے کر کہ وہیں چند خواجہ سرا اس کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر اسے کہا، تمہاری چال ڈھال اور بولنے کا انداز تو ہمارے جیسا ہے، تم ہمارے پاس ایک دفعہ آؤ، تھوڑا سا ہمارے ساتھ وقت گزارو، ایک ملاقات تو کرو ہم سے۔ ندیم نے ایسے ہی کیوریوسٹی کے مارے انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ سے کل ملتا ہوں۔ جب اگلے دن وہ ان سے ملنے گیا تو انہوں نے ندیم کو میک اپ کرنا شروع کیا، انہوں نے ندیم کو ایک خاتون کی طرح سے تیار کرنا شروع کیا، اور جب یہ مرحلہ شروع ہوا تو ندیم کو اچھا لگنا شروع ہو گیا۔ ندیم جو کہ ایک خاتون کی طرح سے بولتا تھا، ایک خاتون کی طرح سے چلتا تھا، اور اسی چیز پر اس کو پوری زندگی بولی کیا جاتا تھا، اب اسی خاتون کی طرح سے اس کو تیار کیا جا رہا تھا، اور 10-15 انسان کھڑے اس کی تعریف کر رہے تھے کہ واہ کیا خوبصورت لگ رہی ہو، کیا بات ہے۔ ندیم کو خوشی محسوس ہونی شروع ہوئی، ندیم کو اچیومنٹ محسوس ہونی شروع ہوئی، ندیم کو ایسا احساس ہونا شروع ہوا کہ اس کی بھی کوئی ورتھ ہے، اس کی بھی کوئی عزت ہے، اس کی بھی کوئی تعریف کر رہا ہے، اس کے اندر بھی کوئی اچھی بات ہے۔ ندیم جب پورے طریقے سے تیار ہو گیا، سب نے بہت تعریفیں کی، سب نے وہیں پر ایک پارٹی سی بھی کی، ناچ گانا شروع کیا، ندیم کو بہت مزہ آیا۔ ندیم اس دن وہاں رہا، اس کے بعد اگلے دن واپس اسکول کی چیزوں میں آ گیا، لیکن خواجہ سراؤں نے وہاں پر اسے کہا کہ تم نے ایک دن صرف ہمارے ساتھ ایک فنکشن پر چلنا ہے، ہم تمہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ تمہیں وہ چیز کتنی مزیدار لگے گی، کتنا مزہ آئے گا تمہیں۔ ندیم جس کو وہ دن بہت اچھا لگا تھا جب ان کے ساتھ رہا تھا، اس نے ان سے وعدہ کر لیا اور وہ دوبارہ وہاں گیا۔ ندیم جب دوبارہ وہاں گیا، اسی طرح ایک خاتون کی طرح سے تیار ہوا، میک اپ ہوا، سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد ان کے ساتھ ایک ڈانس پروگرام میں گیا جہاں پر جا کر اس نے ڈانس کیا۔ وہ ڈانس جو وہ اکیلے ایک کمرے میں چھپ کر کیا کرتا تھا، جب اس نے بہت سارے لوگوں کے سامنے کیا اور تالیاں بجیں اور لوگوں نے واہ واہ کیا، اس کو ایک عجیب سی فیلنگ آئی، اس کو ایسے لگا کہ وہ تو بلونگ ہی یہیں پر کرتا ہے، یہی اس کی جگہ ہے، یہیں پر ہی اسے تعریف مل رہی ہے، اسے تو ساری زندگی دھتکارا گیا ہے لیکن یہاں پر اسے ایکسیپٹیبلٹی مل رہی ہے۔ اور ندیم ان خواجہ سراؤں کے ساتھ ہی رک گیا۔ وہ جس اسکول ٹرپ پر آیا تھا وہ اس اسکول ٹرپ پر واپس اپنے گھر گیا ہی نہیں۔
وہ وہیں پر ہی رک گیا، انہی کے ساتھ ہی ڈفرینٹ جگہوں پر جانا شروع ہو گیا۔ اس کو لقب دیا گیا کشش کا، کہ تمہارے اندر بہت کشش ہے، تمہیں کشش کہا جائے گا۔ تو ندیم سے کشش بن گئی اور ایک زندگی انہی خواجہ سراؤں کے ساتھ گزارنا شروع کر دی۔ اس کا ایک گرو تھا، اس گرو نے اسے اپنے پاس رکھا اور اپنے پاس رکھ کر مختلف فنکشنز پر بھیجتا رہا، ڈانس پروگرامز ہوتے رہے، اس کی تعریفیں ہوتی رہیں اور کشش کو خوشیاں ہی خوشیاں ملنی شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر ایک دن کشش کو پتہ چلا کہ وہ جس گرو کے پاس ہے، اس گرو نے اس کو کسی اور گرو کو بیچ دیا ہے 80,000 روپے میں، اور اب وہ بک کر کسی اور گرو کی چھتر چھایا میں چلا گیا ہے۔ تو اس کو بہت عجیب لگا، اس نے کہا میں تو بک رہا ہوں، میں تو یہاں سے وہاں جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں۔ وہیں پر ہی اس نے اپنے فنکشن سے اور پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے اور اس نے اپنے ہی نئے گرو سے اپنے آپ کو 80,000 روپے میں واپس خرید لیا۔ اور اس کے بعد پھر کشش نے مختلف سرکسوں کے ساتھ جانا شروع کر دیا۔ لکی رانی سرکس تھے، ایک جگہ گئے وہاں پر ناچ گانا کیا، پھر دوسری جگہ گئے وہاں ناچ گانا کیا اور وہاں سے پیسے کمانا شروع کر دیے۔ اسی سفر کے چلتے چلتے ندیم عرف کشش سنیما لائن میں پہنچ گیا۔ اس نے لالی ووڈ میں کام شروع کر دیا۔ اس کی خوبصورتی اتنی زیادہ تھی کہ اس کو کئی پاکستانی موویز میں ایز اے ماڈل، ایز اے ہیروئن لیا گیا اور اس نے میوزک ویڈیوز میں کام کیا، ایک لڑکی بن کر ڈانس کیا، اور آج تک جو لوگ اس کو وہاں پر ان میوزک ویڈیوز میں دیکھتے آئے، انہیں ہمیشہ یہی لگا کہ یہ کوئی لڑکی ہے جو کہ ڈانس کر رہی ہے۔ پھر وہیں پر ہی آگے بڑھتے بڑھتے وہ ایک کوریوگرافر بن گیا اور اس نے بہت سارے بڑے بڑے ایکٹرز اور ایکٹریسز کو ڈانس سکھانا شروع کر دیا سینماز میں۔ اسی سفر کے چلتے چلتے وہ چھپ چھپا کے اپنے گھر جاتا تھا۔ جب وہ پہلے اپنے گھر جاتا تھا تو اس کے گھر والے اسے دھتکار دیتے تھے، اسے بھیج دیتے تھے کہ تم ادھر مت آیا کرو۔ ندیم اور کشش کبھی اپنے گھر واپس دن میں نہیں جاتا تھا، نہ ہی جا سکتا تھا، ہمیشہ رات کے اندھیرے میں جاتا تھا، ایک کمرے میں گھر والوں سے مل کر اور واپس آ جاتا تھا۔ لیکن وہ جب بھی جاتا تھا تو گھر والوں کو پیسے دے کر آتا تھا۔ گھر کا خرچہ ندیم عرف کشش کے ناچ گانے سے چلتا تھا، وہ ناچ گانا جو اس کے گھر والے معاشرے کو بتا نہیں سکتے تھے، جو ندیم عرف کشش دن میں آ نہیں سکتا تھا جس گھر میں، اس گھر کا پورا خرچہ وہی چلاتا تھا۔ تو ایک دن جب ندیم عرف کشش اپنے گھر پہنچا رات کو تو اس کی ماں نے اسے کہا کہ بیٹا اب تم شادی کر لو، تمہیں شادی کرنی پڑے گی۔ اس کے لاکھ انکار کرنے پر ماں نے اسے بہت ساری قسمیں دیں کہ بس میں نہ بالکل نہیں سنوں گی، تمہیں شادی کرنی ہی ہے۔ ندیم جو کہ اب کشش بن چکی تھی، اس کے لاکھ منع کرنے پر بھی وہ ماں کو اور زیادہ منع نہیں کر پائی اور اس کی شادی رکھ لی گئی۔ اور اس کے بعد پھر سہاگ رات آئی۔ سہاگ رات کے وقت جہاں دلہن اپنے میاں کا انتظار کر رہی تھی، وہاں دوسری طرف کشش، جس کا نام ندیم پتا تھا دلہن کو، وہ دوسری طرف بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس کمرے میں کیسے جاؤں، میرے اندر تو وہ فیلنگز ہی نہیں ہے، میں تو اپنے آپ کو ایک عورت سمجھتی ہوں یا سمجھتا ہوں، تو میں کیسے جاؤں دلہن کے پاس۔ خیر جھجکتے کانپتے کرتے کراتے وہ اپنی دلہن کے پاس چلا گیا اور بقول ندیم عرف کشش کے وہ سہاگ رات اور اس کے بعد آگے آنے والی تمام راتیں اس کے لیے اذیت ناک راتیں ہوتی تھیں۔ وہ جسمانی تعلق رکھنا اس عورت کے ساتھ اس کو بہت درد دیتا تھا، لیکن وہ پھر بھی یہ سب کرتا رہا اور تبھی اس کی بیوی پریگننٹ ہو گئی۔ ندیم عرف کشش واپس اپنی دنیا میں چلا گیا، یہاں بیوی پریگننٹ تھی، سینماز میں کام کرتا رہا، اس کے بعد پھر پرائیویٹ فنکشنز میں بھی چلا جاتا، ادھر جا کر ناچ گانا کرتا۔ اور ایک دن جب وہ واپس پہنچا، جب اس کی بیوی کی ڈیلیوری تھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، لیکن اس بیٹے کی پیدائش پر اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ بہاولپور سے لاہور لے آیا۔ اپنے بیٹے کو لاہور لانے کے بعد جب وہ اپنے بیٹے کو دیکھتا تو اسے یہ احساس ہوتا کہ یہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا اور یہ دیکھے گا کہ میرا باپ ایک عورت بن کر مختلف جگہوں پر جا کر ناچ گانا کرتا ہے تو اس کی زندگی کیا رہ جائے گی۔ تو اس دن ندیم عرف کشش نے سنیما لائن بھی چھوڑ دی، ناچ گانا چھوڑ دیا اور میک اپ سیکھا۔ میک اپ سیکھنے کے بعد وہ ایکسپریس نیوز کے اندر ایک میک اپ آرٹسٹ بنا۔
اور وہ اتنا بڑا میک اپ آرٹسٹ بنا کہ اس نے زرداری، نواز شریف، تمام بڑے لوگوں کا میک اپ کیا جو میک اپ ٹاک شوز سے پہلے کیا جاتا ہے کیمرہ میں بہتر دکھنے کے لیے. اور ساتھ ساتھ اس نے اپنے بچے کو پڑھانا شروع کیا، مدرسے بھیجا، اسکول بھیجا، اور اب اس کا بچہ بڑا ہو رہا ہے اور وہ کشش جو کہ ندیم سے کشش بنا تھا اب واپس ندیم بن چکا ہے. اور اب نہ ہی وہ صرف ایک عزت دار نوکری کر رہا ہے بلکہ اس نے ایک NGO بھی شروع کی ہوئی ہے جو کہ خواجہ سراؤں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے. ندیم عرف کشش سے اگر آپ آج ملیں گے تو وہ صرف ندیم ایک مرد آپ کو ملے گا جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ کیا یہ وہی انسان ہے جس کی پچھلی زندگی اس طرح کی گزری. اور یہ ایک کہانی ہے جو کہ اتنے مرحلوں سے گزر کر ایک عزت دار انسان کی عزت دار نوکری، حلال رزق کمانے کی طرف آ گئی. تو یہ ندیم ایک واحد اکیلا ندیم نہیں ہے، یا یہ اکیلی کشش نہیں ہے جو ندیم سے کشش بنی اور کشش سے ندیم بنی، بلکہ اس جیسے بے تحاشا لوگ ہیں. میں ایک ایسے پولیس والے سے بھی ملا جو کہ پولیس والے کی نوکری کرتا ہے، عام زندگی میں بالکل اسی طرح سے ہی رہتا ہے، لیکن وہ بھی اس اڈے پر آتا تھا اور اس اڈے پر آ کر تیار شیار ہوتا تھا، ایک کمرے میں جاتا تھا، اپنے آپ کو دیکھتا تھا، کوئی پبلک فنکشنز نہیں کرتا تھا، دیکھ کر خوش ہوتا تھا، اس کے بعد واپس پولیس والے کی وردی پہنتا تھا اور عام زندگی میں چلا جاتا تھا. پاکستان کے اندر یہ جو آپ کو تمام خواجہ سرا نظر آتے ہیں جن کو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 99.99% خواجہ سرا جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں. ان کی پیچھے شادیاں ہوئی ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سڑکوں سے، ناجائز دھندوں سے نکلنے کے بعد واپس اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں جا کر ایک عام آدمی کی زندگی جیتے ہیں. ان کے ہاں ایک گرو کلچر ہوتا ہے، گرو کلچر ان کو سپورٹ کرتا ہے فائنینشلی بھی، ایموشنلی بھی، لیکن گرو کلچر میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے شادیاں کی ہوتی ہیں. یہ ایک پراپر زندگی اپنی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن یہ دکھاتے نہیں ہیں. اور انہی خواجہ سراؤں کو اتنے مسئلے فیس کرنے پڑتے ہیں جو کہ میں نے انہی اڈوں پر بیٹھ کر دیکھے، کیونکہ ندیم عرف کشش اب ایک بڑا گرو ہے جو کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے. تو اس کے پاس بہت سارے خواجہ سرا آتے ہیں اور آ کر اپنے مسئلے بتاتے ہیں. تو وہیں پر ہی کوئی آ رہا ہے جو آ کر بتا رہا ہے کہ جی ایک پولیس والا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ مجھے کہتا ہے میرے سے شادی کرو. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یہ سب مسئلے یہ ہماری ہی سوسائٹی کے اندر فیس کرتے ہیں. تو ان سب کی یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں ڈاکٹرز کے پاس گیا، سائیکالوجسٹ کے پاس گیا، اور میں نے ان سے جا کر پوچھا کہ آخر کار یہ ماجرا ہے کیا. یہ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایک آدمی کی طرح جئیں، لیکن سوسائٹی انہیں بلی بھی کرتی ہے، موک بھی کرتی ہے، پھر بھی یہ کوشش کرتے ہیں لیکن یہ وہ بن نہیں پا رہے. تو آخر کار اصل مسئلہ کیا ہے؟ کیا قصور ان کا ہے یا ان کا ہے؟ کس کا قصور ہے؟ تو وہاں پر مجھے ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ یہ ایک ذہنی بیماری ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بچے کو بچپن میں ہوتی ہے. جیسے بچوں کو OCD ہو جاتے ہیں، بچوں کو اور مختلف طرح کے ڈیزیزز ہوتے ہیں بچپن میں جن کو ڈاکٹرز ٹریٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بچپن میں ہوتی ہے جس کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس بچے کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر آؤ، سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر آؤ، ڈیفرنٹ سیشنز ہوں، اس کی بیماری کو ڈائگنوز کیا جائے اور اس کو بہتر طرف لے کر آیا جائے، اور بہتری کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ چیزیں دیکھ کر ڈیفرنٹ طرح کے معاملات سیکھتا ہے. اکثر گھروں میں عورتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو وہ عورتوں کی طرح بول چال، چلنا پھرنا سیکھتا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بچپن میں زیادتی کی جاتی ہے، اس چیز کا ان کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس طریقے سے بننا شروع ہوتے ہیں. ریزنز ہزاروں ہو سکتی ہیں، لیکن اسی پوائنٹ کے اوپر انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جا کر علاج ضروری ہوتے ہیں. لیکن ہمارا معاشرہ اسے خسرا یا ہجڑا بنا کر اس طرح کے کلمات سے بلا کر اس کو سوسائٹی سے نکال دیتا ہے، اس کو بلی کرتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے اور اس کو یہ بتاتا ہے کہ تم ہم میں سے ہو ہی نہیں، تم ایک تیسرا جینڈر ہو اور تمہیں ہمارے اندر رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تم ایسے ہی بنے ہو اور تم نے ایسا ہی رہنا ہے. تبھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے. پیرنٹس کو بھی نہیں پتا ہوتا. پیرنٹس ایسے بچوں کو خود سے خواجہ سراؤں کے ہاتھ دے دیتے ہیں، جبکہ بایولوجیکلی وہ سارے مرد ہوتے ہیں، ان میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا. وہ بچے پیدا کرنے کے قابل ہوتے ہیں، وہ ٹھیک طریقے سے رہنے کے قابل ہوتے ہیں. صرف مسئلہ یہاں ہوتا ہے.
थोड़ा सा ट्रीटमेंट चाहिए होता है, लेकिन वो नहीं दिया जाता। और फिर जब ये लोग डांस करने के धंधों में आते हैं, भीख मांगने के धंधे में आते हैं या फिर सेक्स वर्कर्स बन जाते हैं, तो हम उन्हें उन्हीं प्रोफेशंस तक महदूद रखते हैं। मैंने अपने थीसिस में कई बिजनेसमैन के जाकर इंटरव्यूज़ किए, दुकानदारों के इंटरव्यूज़ किए कि जी आप क्या सोचते हैं ख्वाजा सराओं के बारे में, क्या इन्हें नौकरियां मिलनी चाहिए, क्या इनका कोई बेहतर रोज़गार होना चाहिए। और सब ने कहा कि हाँ जी, इनका बेहतर रोज़गार होना चाहिए, इनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और ये गलत है सोसाइटी में। और इनमें बहुत सारे पढ़े लिखे दुकानदार, पढ़े लिखे बिजनेसमैन शामिल थे। तो उनके इस इंटरव्यू के बाद जब मैंने उनसे आखिर में ये सवाल किया कि क्या आप इन्हें अपने पास नौकरी देंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने पास नौकरी नहीं दे सकते उन्हें। मैंने कहा क्यों? कहते हैं क्योंकि हम अपनी ज़िम्मेदारी तो ले सकते हैं, हम अपने स्टाफ की ज़िम्मेदारी तो नहीं ले सकते। यहाँ पर कल को कुछ और हो गया, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी इस तरह की हो गई, कोई और मामला हो गया, तो तब क्या होगा? या फिर हमारे कस्टमर्स इन्हें देखकर भाग गए, तो इसलिए हम इस सारी चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते और हम इन्हें नौकरी नहीं दे सकते। तो उस पूरी चीज़ से मुझे एहसास हुआ कि हमने ख़ुद एक तीसरा तबका बनाया हुआ है, जबकि इस तीसरे तबके की ज़रूरत या जगह नहीं है हमारे माशरे में। ये तीसरा तबका बचपन में ही ठीक हो सकता था या बड़े होकर भी इनको सही रस्तों पर लाया जा सकता था, लेकिन हमने ख़ुद से इन्हें एक तीसरा तबका बनाकर इन्हें अपनी सोसाइटी से निकाला हुआ है और इन्हें उन गंदे प्रोफेशंस की तरफ भेजा हुआ है। तो इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इनकी ज़िंदगियों को जानें, समझें। ये नॉर्मल लोग हैं, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इशू है जिसमें ये अपने आप को ख़वातीन समझ रहे हैं। और अगर इन्होंने अभी ऐसा समझ भी लिया है, फिर भी इन्हें सोसाइटी में इंक्लूड करेंगे, ये देखेंगे कि हम भी एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी जी सकते हैं, हम भी हलाल रिज़्क़ कमा सकते हैं, तो शायद इनकी वो ज़हनी सोच जिसमें ये ख़ुद को कुछ और समझ रहे हैं, एक और जेंडर का मेंबर समझ रहे हैं, वो इनकी बीमारी या वो चीज़ ठीक हो सकें और ये नॉर्मल हो सकें। इस पूरी चीज़ में हमारी एज अ सोसाइटी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इनको ठीक करें और ठीक तरफ लेकर आएँ। तो इसलिए अब आप मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि आपका वक्त ज़ाया हुआ या वाकई में आपने ख्वाजा सराओं के बारे में कुछ नया जाना। क्योंकि मैंने इन कहानियों से बहुत कुछ जाना, मैंने इन कहानियों से इनके बारे में बहुत कुछ समझा कि ये वो नहीं है जो हम समझते हैं कि ये हैं। तो इसलिए कमेंट्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं।